لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال سائر الخلق أجمعين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفة ابن عمه وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة حق ميراث أبيها وعلى الحسن والحسين سبت شباب أهل الجنة وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ولهم كان خيرا. صلوات بآواز بلند. عزیزان محترم، خمس مجالس جو جاری و ساری ہے، اس کی دوسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان گفتگو، ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع اختیار اور اقتدار زین العابدین علیہ السلام۔ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ابھی تک ہمارے کلچر اور ماحول میں ایک بات فکس ہو گئی ہے، چاہے وہ مرثیہ اور نوحے اور مجالس کے اعتبار سے، کہ زین العابدین یعنی مجبور، زین العابدین یعنی غریب، زین العابدین یعنی اسیر، زین العابدین یعنی ناتواں، زین العابدین یعنی کمزور، جبکہ اللہ نے ہمارے 12 اماموں میں سب سے زیادہ طاقت اور پاور اور قدرت اور اختیار ہمارے امام زین العابدین کو دیا ہے۔ کبھی اس عنوان سے سنا کریں، ہمارا امام مجبور نہیں ہے۔ مجبور ہو کے کسی کو ستا لینا آسان ہے، صاحب اختیار ہوتے ہوئے بھی نظام پروردگار اور خدا کی خوشنودی کے لیے مصائب اور آلام کو برداشت کرنا، یہ شجاعت اور بہادری ہے۔ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ بہادری ہے، یہ شجاعت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بالکل تھنکنگ نکال دیا جائے کہ ہمارے امام مجبور تھے، غریب تھے، لاوارث تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، مجبور تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ امام صاحب اختیار تھے۔ اور اتنا اختیار، یہاں سے میں بات شروع کروں کہ اتنا اختیار امام زین العابدین کو تھا، جو بڑی آہستہ آہستہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلی آج کی گفتگو سمجھنے کے لیے پچھلی گفتگو آپ کو سننا پڑے گا۔ اتنا اختیار ہے ہمارے امام کو کہ یہی ایک امام ہے جن کے تمام قوانین، تمام پیغامات، تمام دروس، تمام اسالیب، تمام طریقے، تمام سبیل، سارے منہاج جتنے ہیں،
قیامت تک جس کے پیغام رائج ہیں اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ توجہ کریے گا، آج پوری دنیا میں مسلمان مسجدوں میں ہو یا محفلوں میں ہو یا جشن منا رہا ہو یا مجلس کر رہا ہو، سب کے آخر میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ صرف زین العابدین کی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ صحیفہ کاملہ کا نام نہ بھی لیا جائے، لیکن اصل مدعا دعا جو مانگا گیا ہے وہ زین العابدین کے دروازے سے مانگا گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ہمیں باور کر لینا ہے، سمجھ لینا، اسے فکس کر لینا ہے دماغ میں کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار ہے امام، اور اتنا اختیار ہے امام زین العابدین کا کہ یاد رکھیے گا، میں نے کل گزارش کیا ہے کہ امام زین العابدین کا اختیار اصل میں صرف اپنے قوم کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد کیمرہ۔ تو بالکل آپ آمادہ ہو جائیں، میں نے کہا نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام صاحب اختیار بھی ہیں، صاحب اقتدار بھی ہیں، جن کے نظام کائنات میں حکومت چل رہی ہے، ذہنوں پہ، فکروں پہ، توحید پر، عدالت پر، عنوان پر، حقوق پر، نفسیاتی زندگی پر، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے کنیکشن پروردگار سے، جس میں ساری حکومت، سارا اختیار جس کا چلتا ہے، جس کا پاور چلتا ہے، اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اسی لیے رسالۃ الحقوقیہ بظاہر مجلس ایک ہوگی، لیکن اس میں 10 مجلسوں کا مواد آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رسالۃ الحقوقیہ 50 حقوق امام زین العابدین نے بیان کیے، اور پھر امام زین العابدین کی ساری باتیں چھوڑ دیجئے، جس فرش پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے میں بات شروع کروں، کل بڑے غور و خوض کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا، اسی سے بات مربوط کرتے ہوئے، یہ فرش 4 کام امام زین العابدین کا سب سے اہم ہے۔ ایک، مجلس عزائے امام حسین کا انعقاد کرنا، توجہ کریے گا، یہ مجلس اسی طریقے سے مجلس ہے جیسے امام حسین کی زندگی میں بزم حسین میں رہا کرتی تھی، اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا اسی افادیت کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سوچ بدلی ہے، ہماری فکر بدلی ہے، ہمارا وہ تشخص اور معرفت بدلی ہے، لیکن اختیار مجلس وہی ہے، فضائل مجلس وہی ہے، افادیت مجلس وہی ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، مجلس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلے مریضوں کو فرش عزا پہ لایا جاتا تھا، شفا لے کے جاتے تھے، اب مریض ہونے سے پہلے اس فرش سے ہم دور ہو جاتے ہیں، پھر کہاں شفا ملے گی؟ جو مریض نہیں ہے وہ بھی سہارا دیوار کا لے کے بیٹھتے ہیں کہ مریض نہیں ہے تب بھی مریض بن جائیں۔ جب انسان مریض بننا ہی چاہے تو اللہ اس قوم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، تو لہٰذا کسی عالم میں انسان اپنے آپ کو مجبور نہ بنائے۔ تو پہلا کام ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا مجلس امام حسین منعقد کرنا۔ اسی لیے جب تک مجلس ہوتی ہے، توجہ کریے گا، ذاکری جملہ نہیں ہے، خطیبانہ گفتگو نہیں ہے، جب تک جتنی دیر تک مجلس ہوتی ہے اس مجلس کو اللہ قبہ امام حسین بنا دیتا ہے۔ نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں، قبہ امام حسین وہ ہے جہاں اللہ کہتا دعا کنفرم قبول ہونے والی ہے۔ 4 گفٹ اللہ نے امام حسین کو دیا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ تمہاری نسل میں امامت دے دیں گے، تمہاری تربت میں شفا دے دیں گے، تمہارے ذکر کو جاویدانی بنا دیں گے، اور تمہاری قبر کے قریب جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول کر لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب محروم نہ ہو، خلوص نیت کے ساتھ قربتاً اللہ اگر فرش امام مظلوم کربلا پہ آ گئے تو یہی قبا بن گیا ہے۔ اب جب قبا بن گیا ہے تو یاد رکھیے یہاں سے کوئی دعا قبولیت کرا کے جائیے۔ اسی لیے معصومین کہتے ہیں مجلس اتفاقی دولت نہیں ہے۔ پہلا خمسہ آپ نے سنا ہے کہ مجلس میں جاذبیت کیوں ہے، میں نے وہاں سے جوڑا تھا۔ دوسرا خمسہ استغفار کے
افادیت اور فائدے کیا ہیں وہاں جوڑ کے چوتھے امام تک آئے تھے۔ میرے عزیزو یہاں تک آپ آ گئے ہیں، مجلس کے بے انتہا افادیت ہے، اسی لیے اتفاقی مجلس نہ کہا کرو کہ بھئی چلو ٹائم مل گیا، فرصت ہے، چلو گئے۔ نہیں، تمہیں تمہارے امام نے تمہارا نام لے کے بلایا ہے، لہٰذا کوئی خاص دعا مجلس سے پہلے نیت کر کے آؤ کہ آج میں اس ہاسپٹل جا رہا ہوں جہاں انسان بنتے ہیں، اخلاق بنتا ہے، سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، تربیت بنتا ہے، تبھی تو دنیا خوفزدہ ہے۔ جتنا ہم اس کی افادیت نہیں جانتے، غیر جانتے ہیں، تاکہ یہ مجلس ختم ہو جائے۔ دو ہی چیز سے لوگ ڈرتے ہیں، ایک قبروں کی زیارت نہ کرو، ایک مجلس حسین میں نہ آؤ۔ توجہ کریے گا، یہ یہاں بھائی قبروں سے کیا مطلب ہے؟ کہا ہے وہ عام قبریں نہیں ہیں، وہ قبریں ہیں جو اپنے دروس کو اپنی قبروں سے لوگوں کو اپنی جیسی صفات بنانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا آج کے، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لہذا میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، پہلا کام امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ مجلس امام مظلوم کربلا کا انعقاد کیا ہے۔ یہ دولت امام زین العابدین نے کہاں دی ہمیں؟ بغیر انتظار کے میں بات شروع کروں، یہ یزید کے دربار میں کہاں دولت بانٹی ہے امام زین العابدین نے؟ یزید کے دربار میں۔ جب یزید کا خطیب خطبہ دے رہا تھا، کائنات میں دو ہی مجلس ہے، دیکھیں ان بزرگوں کے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہوئے میں اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، ورنہ دو چار معجزات پڑھ لیتا، جو دو چار تسبیح کے فائدے بتا دیتا، قرآن کی آیتیں بتا دیتا، یہ اس سے فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ، آپ بھی خوش ہوتے، فائدے میں لگے رہتے، اور اصل عبادت کی طرف ہم کبھی گامزن نہ ہوتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، گفتگو یہ ہے، اگر آپ توجہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی دوستی کے امام بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے، قبہ امام حسین میں بیٹھے ہیں۔ قبہ امام حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مجلس حسین ایک عظیم سرمایہ ہے، عظیم ترین نعمت ہے، توجہ کریے گا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، امام مظلوم کربلا کہتے ہیں جب لوگ تمہاری طرف اپنی حاجت اور ضرورت لے کر آئیں تو لوگ ضرورت لے کے نہیں آ رہے ہیں، یہ خدا کی نعمت آ رہی ہے، اور اگر تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی یہ تو نعمتیں موڑ دی جائیں گی دوسری طرف۔ توجہ کریے گا، بندہ ہم سے مانگنے نہیں آ رہا ہے، خدا کی نعمت آ رہی ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ امام حسین علیہ السلام۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ جاذبیت عزاداری کیا ہے، اور اس عزاداری میں اپنے آپ کو معراج کی منزلوں پر پہنچانا کیسے ہے؟ جو استغفار کے ذریعے۔ استغفار گناہوں کی علامت نہیں ہے، گناہگاروں کا شیوا نہیں ہے، یہ بزرگوں اور صاحب رفعت اور بلندی والوں کا ہے، جسے امام زین العابدین نے خود کہا کہ جب کسی نے کہا کس طرح استغفار کر رہے ہو، کتنا توبہ کرو گے، کون سا گناہ کیا ہے جو تمہارے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کیا میں اپنے خدا کا شکر ادا نہ کروں؟ توجہ کریے گا۔ تو یہ پھر میں گزارش کر رہا ہوں، اس امام کے اوپر ظلم نہ کیا جائے ناتما کہہ کے۔ کل شب بیداریوں میں کتنے نوحے اسے پڑھے گئے جو ناتما، کمزور، مجبور، لاوارث، غریب، محتاج، اسیر، یہ امام زین العابدین جنہیں اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہو، صاحب اقتدار بنایا ہو، شجاعت کا جسے مظہر بنایا ہو، قوم اسلام تمام ائمہ معصومین کے نظام جس کے ہاتھ میں دیا گیا ہو، اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ مجبور امام نہیں ہے، صاحب اختیار امام ہے۔ بات ہوگی میرے عزیزوں، تاکہ آپ کا چہرہ جو اداس ہے وہ اداس نہ ہو۔ تو امام زین العابدین کا پہلا کام کیا تھا؟ خاموش رہنا۔ یہ تو نہیں تھا نا، مجلس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کرنا، یہ لفظ بچے تک یاد ہو جائے، ہماری محنت سوارت ہو جائے۔ مجلس دو طریقے کی تھی۔ یزید کے دربار میں جو خطیب خطبہ دے رہا تھا، اہل بیت کی شان میں گستاخی کہہ رہا تھا، توجہ کریے گا، امام زین العابدین تنہا وہ امام ہیں
دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جسے برداشت ہو سکے۔ باقی ائمہ معصومین فعلی معجزہ دکھانے کا اختیار، امام زین العابدین جو فعلی بھی معجزہ دکھانے کا اختیار رکھتے تھے، قولی معجزہ بھی دکھانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ نہیں مجھے پہنچی، میں اس سے زیادہ ڈیٹیل اور نیچے بات نہیں کروں گا میرے عزیزوں۔ میں پھر دعویٰ کروں اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے تمام ائمہ معصومین، یعنی یہاں تک امیر المؤمنین بھی فعلی معجزہ دکھلایا ہے، قولی معجزہ نہیں دکھایا ہے۔ یہ امام زین العابدین کا شیوا ہے جنہوں نے قولی معجزہ بھی دکھایا اور فعلی معجزہ بھی۔ کیا ہوا بھائی؟ یزید کا خطیب کیا کر رہا ہے؟ ایک بات تو سن لیجئے، بلوانا آتا ہے مجھے، لیکن خاموشی میں بات پہنچ جائے تو اچھی بات ہے، تاکہ مجھے کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم اتنے لوگوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا محسوس کرائیں کہ ہاں یقیناً ہمارے مجموع سے بات نہیں ہو رہی، دلوں سے بات ہو رہی ہے۔ ایک بندے تک دل کی بات پہنچ جائے تو کافی ہے مجلس میرے عزیزو۔ امام زین العابدین کا قولی معجزہ، خطیب خطبہ دے رہا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے آواز دیا، پہلے یزید سے پوچھا نہیں، پہلے خطیب سے کہا ایھا الخاتم، ایک خاتم، میں نے کل گزارش کیا تھا، ایک ہوتا ہے خطیب، ایک ہوتا ہے خاتم۔ خطیب خاموش رہے تب بھی خطیب ہے، اور خاتم وہ ہے جو بول رہا ہے بعد میں بول نہ پائے۔ ارے یہ کھلم کھلا معجزہ ہے، اتنے مصائب اور آلام برداشت کرتے ہوئے، اسیروں کا قافلہ اپنے سامنے رکھے ہوئے، بہن پھوپھیاں مائیں سب اسیر ہوں، اور ایسے عالم میں ایسا لفظ بولے جو خطیب کی زبان خاموش کر دے۔ ورنہ وہ خطیب بول سکتا تھا، اسیر تو چپ ہو جا، جواب دے سکتا تھا، میں بولوں گا تو اسیر ہے۔ لیکن امام زین العابدین نے کہا ایھا الخاتم، ابھی بول رہا ہے، اب نہیں بول پائے گا، اور سچ میں بول نہیں پایا۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ حالات کیا تھے۔ یہاں آ کے فین میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے دینا، کھا پی کے آ جانا، اپنے مجموع میں آنا، سکون کے عالم میں خطبہ دینا، یہ الگ ہے۔ کیسے ماحول میں، کیسی زندگی میں ایک 22 اور 23 سال کا جوان خطبہ دے رہا ہو، جس کے زمانے کے حالات ہو، اور خطیب کیا کہہ رہا تھا؟ امام زین العابدین نے کیا کہا؟ وہ اہل بیت کی شان میں، میں اس جملے کو کیوں دہرا رہا ہوں کہ بچہ غور سے سن رہا ہے، بس خطیب اہل بیت کی شان میں گستاخی کہہ رہا ہے۔ امام نے فرمایا ایھا الخاتم، تو نے خدا کو ناراض کر لیا، بندوں کو راضی کر لیا۔ میں نے آج کی بات کہہ دی میرے عزیزو۔ اس سے کہا کہ اب تو نے خدا کو ناراض کر لیا اور بندوں کو راضی کر لیا، یزید مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں اور میں وہ سناؤں جس سے میرا خدا راضی ہو جائے، سننے والے کو اجر و ثواب مل جائے۔ تو دو طریقے کی مجلس ہے، ایک خدا کی ناراضگی بندوں کی خوشنودی والی مجلس، ایک خدا کی رضا بندوں کے ثواب کا ذریعہ۔ یہ اختیار امام زین العابدین ہے جو دنیا کو آواز دیا۔ اور پھر اس کے بعد معجزہ امام زین العابدین دیکھیے، کہا کہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں، یہ نہیں کہا ممبر پہ، کہا جب تک ہمارے فضائل نہ بیان ہو کہیں سے، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، ممبر نہیں ہے۔ اب میں یہاں سے بولوں گا تو یہ ممبر ہوگا۔ اور پھر 66 فضیلت امام زین العابدین نے اپنے بیان کیے۔ کہا یہ بتا، دو رخ، دو نوک والی تلوار میرے دادا کی تھی۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، یہ جرأت اور ہمت کہاں سے آئی؟ یا مجبور ہیں؟ یہ جرأت و ہمت یہ بتا رہی ہے کہ ایسے مصائب اور آلام کے بعد بھی بول لینا اور سامنے سکوت طاری ہو جانا، یہ شجاعت زین العابدین ہے، یہ کمال زین العابدین ہے، یہ معجزہ امام زین العابدین ہے۔ توجہ ہے نا میرے عزیزو؟
تو کبھی آپ اس رخ سے بھی امام زین العابدین کی زندگی اور حیات کو دیکھیے گا. 10 جگہوں پہ قرآن مجید نے عبادت کا ذکر کیا ہے. خاموش مجمع میں خاموش والی گفتگو کرنا اچھی بات ہوتی ہے. قرآن مجید نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہا ہے نا. سجدہ 5 جگہوں پہ ہے. 10 جگہوں پہ عبادت عابدین کا لفظ ہے اور 5 جگہوں پہ ساجدین کا لفظ ہے. امام زین العابدین میرے عزیز توجہ کریے گا, کون کہتا ہے مجبور؟ وہ خود مجبور ہے کہ اس کی زبان سے امام زین العابدین کے فضائل بیان نہیں ہو پاتے ہیں. وہ مجبور ہے, ورنہ اتنا اختیار کہ قرآن نے 10 جگہوں پہ عابدین کہا ہے. انبیاء نے اپنی پوری لائف زندگی گزاری ہے تو عابدین کی فہرست میں آئے ہیں, اور ملائکہ نے سجدہ کر کے ساجدین کی منزل پہ آئے ہیں. ارے وہ صاحب اختیار زین العابدین, جنہیں صرف عابدین نہ کہا جائے, زین العابدین, جنہیں صرف ساجدین کی منزل پہ نہ ہو, سید الساجدین کہا جائے, اسے زین العابدین کہتے ہیں. ہے سرداری سجدوں کی, ہے عبادت کی زینت. اب مولا زین العابدین آپ بتا دیجئے کہ عبادت کہتے کسے؟ اب یہاں سے میں اپنی بات شروع کر دوں. امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں کیا کہا؟ ایھا الناس اعطینا 6 وفضلنا ب7. اے لوگوں جان لو کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. اللہ نے ہمیں علم دیا, اللہ نے ہمیں حلم بردباری برداشت کرنے کی طاقت دی ہے, بزرگی دی ہے. نہیں بات ہوگی میرے عزیزوں. اللہ نے ہمیں سماعت دیا ہے, اللہ نے ہمیں فصاحت دیا ہے, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کیا ہے, اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو اتارا ہے. آواز یا یزید تو سب کچھ چھین سکتا ہے, میرے علم کو نہیں چھین سکتا. میرے علم بزرگی کو, میری سماعت کو, میری فصاحت کو, میری شجاعت کو نہیں چھین سکتا. اور جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اتاری ہے, تو سر تو کاٹ سکتا ہے مومن کے دل سے ہماری محبت کو. کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ کیسے حالات میں بول رہے ہیں؟ یہ بول رہے ہیں تو کس عمر میں بول رہے ہیں؟ 22 یا 23 سال کی عمر میں بول رہے ہیں. اس سے بڑی جرات اور طاقت کسی کی ہوتی ہے؟ جو شور مچوایا گیا, اب آواز دیا, اتنی بڑی شجاعت ہے کہ اب کسی میں طاقت نہیں ہے کہ جو زین العابدین کو خاموش کر سکے سوائے خدا کی اذان کے. تم میرے مقابل میں لاؤ گے تو اللہ ہی کو لاؤ گے. نہیں توجہ کریے میرے عزیزوں. تو یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں پہ ہمیں فضیلت دی گئی ہے. یہ بتا محمد مختار کس کے ہیں؟ حیدر کرار کس کے ہیں؟ ارے میرے عزیز, جعفر طیار کس کے ہیں؟ حسنین کس کے ہیں؟ اور اتنی بڑی شجاعت, ایک لمحے کے لیے ڈرے نہیں, قیامت تک کے تمام پیغامات دے دیے. یہ بتا مہدی کس کی اولاد میں سے ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب بہت توجہ میرے عزیزو, یہاں تک آپ آ گئے. اب امام زین العابدین نے سب سے بڑا رتبہ درجہ علم کی منزل پہ کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. اس کا مطلب علم حاصل نہیں کیا جاتا. علم ایک نور ہے جس کے دل میں چاہے پروردگار اتار دے. علم عطیہ الہی ہے. ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ ہم ہر ایک چیز کو علم سمجھ لیتے ہیں. معلومات اور ہے, انفارمیشن اور ہے, علم اور ہے. میرے عزیزو توجہ کریے گا. پھر اختیار امام زین العابدین دیکھیں. آوازیہ لینگویج کو بھی ہم لوگ علم سمجھ لیتے ہیں. علم یہ نہیں ہے. مولا امام زین العابدین آپ بتائیے علم کیا ہے؟ آواز علم تو 3 ہی ہیں. کیا ہوا؟ 3 کا نام آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں, چہرہ حشاش بشاش ہو جائے تو عبادت ہو جاتی ہے. کا علم 3 ہی طریقے سے ہے. 3 ہی چیز کا نام علم ہے. دیکھیں 2 فرشتے بیٹھے ہیں کچھ لکھنے کے لیے.
صرف کان سے عبادت نہ کرنے آئیے، کچھ زبان سے بھی عبادت کرنے کے لیے آئیے۔ میں نے کہا نا 77 جگہ پہ بولو، 300 جگہوں پہ نہ بولو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو میرے عزیزو، صاحب اختیار امام ہے، صاحب قدرت امام ہے، توجہ ہے، صاحب اقتدار امام ہے۔ امام زین العابدین نے کہا علم تین ہی ہے، ایک عادلہ، ایک حاکمہ، ایک مصیبہ۔ جب اسے آسان کر دیا جائے تو امام فرماتے ہیں علم تین ہے: اصول دین کا علم، فروع دین کا علم، اور اخلاق کا علم۔ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اب جمعہ ختم ہو گیا تو جمعے کے علاوہ بدھ کی تو باتیں نہیں ہوگی، لیکن اتنی بات تو سن لیجئے میرے عزیزو، علم تین ہی طریقے سے ہے۔ میں نے کہا نا کل کہ مجلس ایک رخی نہیں ہوتی۔ وہ صفین میں آ کے امام حسین کی تعریف کر رہا ہے تو امام حسین نے کہا کہ یاد رکھو، جو جتنی میری تعریف تو کر رہا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، کہیں تو نے یہ بھی سنا ہے کہ میں لوگوں سے بہتر ہوں اور میرا بابا ہم دونوں سے بہتر ہے؟ بھائی ایک لفظ میں امام حسین نے آواز دیا، معیار مومن، معیار ولایت حسین کی محبت نہیں ہے، علی کی محبت ہے۔ ورنہ کون ہے جو آج ٹینٹ لگا کے محفل سجا کے امام حسین کا سہارا نہیں لیتا؟ ارے ہم سے بہتر تو وہ امام حسین کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ گھبرائیے اور مکر و فریب میں نہ آئیے کریے، پہلے ان سے پوچھ لیجئے کہ تمہارا رابطہ علی سے کیا ہے۔ اور جب علی کے پاس نثار ابن محمد محدثی آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آواز دیتے ہیں علی میں آپ کا چاہنے والا، آپ کا مطیع فرما بردار ہو گیا، کہا ولایت میری محبت کے معیار نہ بناؤ، یہ بتاؤ کہ رسول کی بیٹی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے۔ اب یہاں تک نہیں بات پہنچ رہی تو میں کیا کروں میرے عزیزوں۔ حسین آواز دیتے ہیں میرے باپ کو پہچانو، ان سے محبت الفت ہوگی تو صاحب ایمان ہوگے، اور علی کہتے ہیں مجھ سے ہی تنہا محبت نہیں، اس لیے کہ کبھی تو تلوار سے ڈر سے، کبھی ہلاکت کے ڈر سے، سب نے میرا قصیدہ پڑھا ہے، لیکن معیار ایمان ہے کہ میری زہرا کے بارے میں یہ ایک الگ بات آ گئی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عبادت میں دونوں رخ ہوتے ہیں، کبھی گھبرایا نہ کریے۔ تبرہ گالی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، توجہ ہے نا میرے عزیزوں، لیکن اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو سارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ چوتھے امام نے یزید کے دربار میں کیا کہا؟ پہلے ولایت بیان کیا، پھر تبرہ بیان کیا۔ تبرہ کو اللہ نے 10ویں منزل پہ رکھا ہے۔ بچے کو یاد ہے نا فروع دین کتنے ہیں؟ میں نے کہا نا ٹھیک ہے بھائی، خاموش ہیں تو خاموش والی مجلس۔ فروع دین 10 ہیں، آخری کیا ہے؟ تبرہ۔ کیوں رکھا؟ کہا یہ دوستی میں بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں، کبھی لفٹ خراب ہو جائے تو انسان زینے سے اوپر جا رہا ہے اور جاتے جاتے ایک منزل تو ہوگی نا۔ توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، ایک منزل ہوگی۔ آواز اسی لیے 10 منزلوں پہ فروع دین رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کی چیکنگ نماز میں ہوگی، نماز پاس کر لیا تو اب روزے والے زینے پہ جاؤ۔ بس میرے عزیزوں توجہ کریے گا۔ ایک آدمی کہتا نہیں ہم یہاں ولایت تک آ گئے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ کہ ابھی ایک زینہ باقی ہے، کچھ کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ کو پکڑنا پڑے گا۔ تولا و تبرہ یہ ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے۔ روزانہ نماز میں انعمت علیہم بھی کہتے ہیں، غیر المغضوب بھی کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو خیر طریقے سے پیش کیا گیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں علم 3 طریقے کا ہے: علم اصول دین، علم فروع دین، علم اخلاق۔ دونوں چیزیں اگر کامل ہو جائیں تب بھی ڈر ہوتا ہے کہ انسان کہیں کفر تک نہ چلا جائے۔ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، دیکھیں اصول دین بھی اچھا ہو، اب تھوڑی سی دقیق باتیں آئیں گی، اصول دین بھی اچھا ہو اور فروع دین بھی اچھا ہو، تب بھی ڈر ہے کہ انسان کفر تک نہ چلا جائے۔ کیوں؟
اخلاق اگر صحیح نہیں ہے پھر اصول اور فروع سب بیکار ہے، اس لیے کہ اخلاق پھل ہے۔ اب بچپنے کی بات بتا دیں میرے عزیزو، اصول دین جڑ ہے، فروع دین شاخیں ہیں، اس پر پھل اور پھول کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ میرے عزیزو، پتوں اور پھل اور پھول کے ذریعے درخت پہچانا جاتا ہے کہ ہماری بنیاد کتنی مضبوط ہے، ہمارا درخت کتنا توانا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، ایک اصول اور فروع اچھے ہونے کے باوجود بھٹکنے کے چانس ہیں، جس کا نام ہے تکبر۔ شیطان کہاں سے تھا کہاں چلا گیا؟ ایک تکبر کی وجہ سے۔ آواز حرص، لالچ، تکبر، حسد، یہ تین ایسی بیماری ہے جہاں اصول اور فروع ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کفر کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہو جائے تو اصول و فروع میں کوئی کمی بھی رہ جائے تو انسان راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا عالم میں دیکھیے کہ رسول خدا انہیں سلام کہلاتے ہیں، اور پھر حر کا کردار کیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے نفس پہ انہوں نے زور دیا ہے، نفس امارہ انہیں آمادہ کیا ہے، راہ ہدایت پہ آ گئے۔ تو میرے عزیزو، تین طریقے کا علم ہے، اور علم کمال ہے، علم منزل ہے، علم رفعت ہے، علم بلندی ہے، علم اتنی اعلیٰ ہے کہ چوتھے امام کسی طالب علم کو دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مولا آپ امام ہیں اور اسٹوڈنٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہا میں اس طالب علم کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، میرے نانا نے کہا ہے کہ علم کا ادب کرو، میں اس کے علم کی وجہ سے اس کی تعظیم کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، زین العابدین، اگر یہاں تک بات آ گئی ہے، زین العابدین نے کہا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ ایک آدمی آیا کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا، تاکہ یاد رہے باپ کو قتل کیا ہے مولا زین العابدین، اس کو سزا دے دی ہے۔ زین العابدین علیہ السلام نے کہا معاف کر دو۔ کہا باپ کے قاتل کو کون معاف کرے گا؟ کہا ٹھیک ہے، خون بہا لے لو، بدلہ لے لو۔ کہا نہیں مولا، کوئی پیسہ وسا نہیں لیں گے۔ جب آخر کوئی راستہ نہیں بنا، واقعہ بڑا طولانی ہے، امام زین العابدین نے کہا اچھا کبھی تمہارے اوپر اس نے کوئی احسان کیا ہے؟ کہا اتنا بڑا کوئی احسان نہیں کیا کہ باپ کے قتل کو میں معاف کر دوں۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا بچپنے میں اس نے ہمیں اصول دین کی تعلیم دی۔ زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ جو تو نے تعلیم دی ہے اصول دین کا، اس کا صلہ ثواب مجھے دے دے، میں خون بہا کی قیمت دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اصول دین کی تعلیم دینا یہ باپ کے قاتل کو معاف کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں انہوں نے کیا بتایا، ایک مجلس میں کیا مل گیا، انہوں نے کیا تعلیم دی؟ آواز یاد رکھو، استاد کا ادب احترام کرو، اس لیے کہ علم دیا ہے۔ اب رہا مسئلہ امام زین العابدین عابدین ہیں، بڑی گنجلک بات ہو جائے گی تو ذہن کہیں اور چلا جائے گا، اور ڈیپ میں جانے کے لائق ہم بالکل نہیں ہیں۔ امام زین العابدین عابدین ہیں۔ عابدین کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ عبادت تین چیزوں کا نام ہے، ایک ہے عمل، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، نہیں رہنے دیجئے بیچارے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، یہاں سکون کی جگہ مل جاتی ہے، ہاں تو اس لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم اپنی عبادت اپنی کرنے آئیں، توجہ کریے گا۔ عبادت اصل میں تین ہی چیز کا نام ہے، ایک ہے طلب علم، ایک ہے معرفت علم، ایک ہے عمل علم۔ توجہ کریے گا، بغیر علم کے کوئی عبادت کی جائے تو ضائع اور برباد ہے۔ توجہ کریے گا، جو ہم کر رہے ہیں اسے جانے پہچانے، بغیر علم کے کوئی عبادت۔ ایسا لگتا اللہ اکبر کیا، ٹیپ ریکارڈ کے بٹن ہم نے آن کر دیا، ہوش اس وقت آیا جب اللہ اکبر ہم نے کر کے نماز تمام کر دی۔ اتنی دیر نہیں سوچا کہ کتنا ہم نے خدا سے کیا کیا باتیں کی ہیں، خدا نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں۔ سورہ الحمد تو وہی ہے نا جہاں خدا بندوں سے بات کرتا ہے، بندہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ چلیے یہ بھی بات ختم ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، علم کا کمال ہے۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ نے ہمیں علم دیا،
اب زین العابدین عبادت کی یہاں تک بہت مشکل سے میں لے کے آیا ہوں. عبادت 3 طریقے کا: علم کا طلب کرنا، معرفت علم اور عمل علم. یہ 3 چیزوں کا نام عبادت ہے. اب امام زین العابدین نے کہا عبادت کر کے کبھی خوش نہ ہویا کرو. عبادت کی کچھ شرطیں ہیں. اچھا یہ خاموش والی مجلس چھوڑ کے میں آپ کے مزاج سے گفتگو کر لوں. عبادت کے 5 شرطیں ہیں. اللہ نے سب سے عبادت مانگی نہیں، لہذا سب کو دعوی عبادت نہیں کیا کرو. عبادت کے دعوت نہیں. ایسا ہم لوگ جو ہے اسٹوڈیو میں جب ریکارڈنگ کرتے ہیں مجلس نا، تو اس میں ایک اکیلا بندہ بولتا ہے، باقی کسی طرف سے آواز نہیں آتی. تو ایسے ریکارڈنگ میں نہ لگے کہ ہاں بھائی یہ ریکارڈنگ والی مجلس ہے، بلکہ بہائے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. معلوم ہے کہ خشک باتیں ہیں، اس میں صرف توجہ کی جا سکتی ہے، لیکن صرف آپ کو آمادگی کے لیے. عبادت کی 5 شرطیں. اب نماز روزے پہ نہیں لے کے جائیں گے، لیکن مقام امام زین العابدین سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ صرف عبادت کی زینت نہیں ہے، ساری عبادتوں کے شرطوں کے اختیار بھی امام زین العابدین کے پاس ہے. اب لاکھ لوگ عبادت کریں، اگر ان کا رابطہ امام زین العابدین سے نہیں ہے تو اس نے عبادت کی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت شرطوں کے ساتھ ہے. پہلی شرط عبادت کی کیا ہے؟ اللہ نے کس سے مانگی ہے عبادت؟ عاقلوں سے مانگی ہے، عاقل سے مانگی ہے، عقل والوں سے مانگی ہے. پاگلوں سے اللہ نے کبھی عبادت، ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، پاگل دیوانے سے اللہ نے کبھی عقل مانگا؟ کہ عقل کا معیار کیا ہے؟ امام زین العابدین آپ بتائیے عقل کیا ہے؟ ہوشیاری، دوسرے کو دھوکہ دینا، مکر و فریب دینا. کیا مائنڈ پایا ہے؟ ارے کیا بزنس ہے اور کیا کس طریقے سے لوٹ مار کر دیتا ہے. ارے کیا عقل ہے؟ آواز اسے عقل کہتے ہی نہیں ہے. العقل ما عبد به الرحمن واقتصب بالجنان. عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی ایسی عبادت کی جائے کہ بدلے میں کنفرم جنت مل بھی جائے. اسے کہتے ہیں عقل. میرے عزیز توجہ کریے گا، اسے عقل کہتے ہیں جو ایسی عبادت کرے کہ کنفرم جنت مل جائے. اسے کہتے ہیں عقل مند. جو عبادت کر کے جنت حاصل کر لے اسے عقل مند کہتے ہیں. جو اپنے ہاتھ کے مٹی سے گھر بنا کے جنت کہہ کے بیچنے کا اختیار رکھے، وہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا. لوگ انہیں بہلول، دیوانہ کہیں، لیکن اصل میں کائنات کا دانا وہی ہے. امام زین العابدین آپ بتائیے عقل سے کہتے ہیں. کہا کسی کی اذیت کا ذریعہ نہ بننے والا عقل مند ہے. اے میرے عزیزو، کاش میں یہ بات کو پہنچا سکتا. میرے عزیزو، جو کسی کی اذیت اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے راحت کا سامان مہیا کرے، وہ عقل مند ہے. دیکھیں اپنے آپ کو بھی اذیت دینا ظلم، تو اپنے آپ کو بھی اذیت دینا یہ عقل کی علامت. اپنے معاشرے، سوسائٹی اور گھر والوں کو بھی اذیت دینا، کیا ہوا بھائی؟ یہ عقل کی علامت. اگر عقل نہیں ہے، جو کسی کو اذیت پہنچاتا ہے چاہے زبان سے، عمل سے، ٹون سے، لہجوں سے، وہ عقل مند ہے ہی نہیں. جب عقل مند نہیں ہے تو عبادت اللہ نے اس سے مانگی نہیں، وہ تو پاگلوں کی فہرست میں ہے. یہ ہے کون بتائے گا عبادت اور عبادت کی شرطیں اور عبادت کی قبولیت کا ذریعہ اور معیار کون بتائے گا؟ امام زین العابدین. ہو عبادت خدا کی، اختیار زین العابدین کا ہو. توجہ کریے گا، یہ مجبور امام ہے، صاحب اختیار امام ہے. دیکھیے پھر امام عقل مند کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے توجہ کریے گا. دیکھیے نماز میں یا عبادتوں میں ادھر ادھر دیکھنے سے عبادت باطل ہوتی ہے. جہاں جتنی دیر بیٹھے ہیں سیدھے ماشاءاللہ قبلہ رخ بیٹھے ہیں. توجہ کریے گا، یہ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے. اور آپ جانتے ہیں عبادت کی پہلی شرط کیا ہے؟ قبلہ. طہارت عورت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ بولیں گے تو میں ایسی باتیں کرتا ہوں. میرے عزیزو عبادت کی شرط کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا. اور کوئی نماز پڑھے بغیر قبلہ کے تو نماز قبول نہیں ہے. جمعے کی 2 رکعت
خطبہ، 2 رکعت نماز، نمازی ہے نا آپ، تو بیٹھے قبلہ رخ، لیکن جو پیش نماز خطبہ دے رہا ہے وہ تو پشت بر قبلہ کیے ہوئے ہے نا. جب اس پیش نماز کی 2 رکعت نہیں ہوئی تو پھر ہماری جماعت کیا ہوگی؟ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا بھائی، پیش نماز کو بھی چاہیے نا قبلہ رخ کھڑا ہو، تاکہ یہ 2 خطبے 2 رکعت برابر ہو جائیں اور پھر آپ کی نماز ہو جائے. آواز دیا اللہ نے جمعے کو مومن کو اتنا شرف عطا کیا ہے کہ سارے مومنین کا قبلہ خدا ہے اور پیش نماز کا قبلہ مومن کا چہرہ ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ زین العابدین کا اختیار ہے. تو عبادت کی پہلی شرط ہے میرے عزیزوں، میں نے بات تمام کر دی. یاد رکھیے عبادت کی پہلی شرط ہے عقل. مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ ہوشیار، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا. امام فرماتے ہیں عقل اسے کہتے ہیں، امام زین العابدین کا جملہ لے جائیے گا. امام زین العابدین کہتے ہیں العقل هو الصدق، جس میں سچائی ہو وہ عقل ہے. عقل هو الرفق، جس مزاج میں نرمی ہو وہ عقل ہے. العقل هو السکینہ، جس عقل میں سکون اطمینان ہو. پورے 10 چیز بیان کر دوں گھبرا جائیں گے میرے عزیزوں. یاد رکھیے گا بھائی، آج دنیا میں سب سے نایاب تحفہ سکون ہے. کچھ بھی کر لو، نئی ایجادات کریں گے بھائی، گاڑی گھوڑا ہے، یہ گاڑی آئے گی تب سکون ملے گا. ارے یہ گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، یہ گھر ہوگا. آج گھوڑا گاڑی ختم ہو گئی، یہ گاڑی آئی، اب یہ گاڑی. ہم سوچتے ہیں نئی ایجادات میں سکون ہے. توجہ کریے گا، دولت میں سکون ہے، تخت و تاج میں سکون ہے. امام زین العابدین کا ایک جملہ یاد رکھیے گا اور بات تمام ہے. امام زین العابدین نے کہا کہ جہاں انسان مال دولت دنیا داری کو سکون سمجھتا ہے تو ہم اپنی زبان میں کہیں اس کی گولیاں بڑھتی ہیں. ایک گولی میں نیند نہیں آتی، اب 2 کھا لو. نہیں، توجہ کریے گا. میں نے کہا نا کہ ایک مجلس میں نے ٹیسٹ کیا کہ کیسے سنتے ہیں، پھر میں اسے نارمل پڑھوں گا تاکہ جو بات آپ تک پہنچ جائے. کیوں میں اپنے موضوع کو ضائع کروں؟ میرے عزیزو توجہ کریے گا. شاید یہ بات میرے بزرگوں تک بھی پہنچ جائے کہ مولا امام زین العابدین آپ بتائیے. پہلا جملہ میں نے امام زین العابدین کا کیا کہا؟ عقل اسے کہتے ہیں جو دوسروں کی اذیت کا ذریعہ، جو کسی کے بھی اذیت کا ذریعہ بنے وہ عقل مند نہیں ہے. جب عقل مند نہیں ہے تو اللہ نے اس سے عبادت نہیں مانگی ہے. ابھی 5 شرطیں آئیں گی جہاں تک بات پہنچ جائے. مولا یہ بتائیے کہ پھر عقل مند کسے کہتے ہیں؟ کہا جو اللہ نے ڈیکوریٹ کیا ہے عقل کو، 10 چیزوں پہ سجایا ہے، سنوارا ہے، اس میں ایک ہے سکینہ، سکون. مولا کس چیز میں سکون ہے؟ دولت میں، تخت و تاج میں، 4 آدمی سلوٹ کریں؟ کہا نہیں، سکون صرف ایک چیز میں ہے، سکون بانٹو، سکون لو. ارے میرے عزیزوں، میں نے کہا نا جو دوسروں کو سکون دیتے ہیں وہ سکون پاتے ہیں، جو دوسروں کی زندگی سے سکون چھینتے ہیں وہ کبھی پرسکون. یہ ہمارا اور آپ کا جملہ نہیں ہے، امام کا جملہ ہے. لہذا ہر عالم میں انسان دوسرے کو سکون دینے کا ذریعہ بنے تاکہ اس کی لائف میں سکون آ جائے. امام زین العابدین علیہ السلام کے چاہنے والوں، تو پہلی شرط ہے عبادت کی عقل. مولا دوسری شرط کیا ہے عبادت کی؟ کہا العلم. عبادت جاہلوں کی قبول نہیں کرے گا پروردگار، جاننے والے کی قبول کرے گا. سمجھنے والے کیا؟ علم کسے کہتے ہیں؟ کا علم جو اصول دین، فروع دین اور اخلاق کا علم ہو اسے علم کہتے ہیں. جو کر رہے ہو وہ جانو. آج فرش حسین پہ بیٹھے ہو تو اسے پہچانو کہ کس کی بز میں بیٹھے ہیں. اس وقت مجلس جب ہو رہی ہے یہ قبہ امام حسین ہے، اور قبہ امام حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ دوسری شرط. تیسری شرط مولا آواز خلوص،
اور یہ پانچوں پر اختیار امام زین العابدین. مجھے بار بار جو جملہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑے. تیسری عبادت کی شرط ہے خلوص ہونا. ریاکار دکھاوے کی عبادت پروردگار نے کیا جملہ کہہ دیا, آسمان پھٹ جانا چاہیے اور چھت اڑ جانا چاہیے, اور کیا خطیب ہے اور کیا شاعری کر دیا اور کیا نوحہ پڑھ دیا. آوازیات دکھاوے کے لیے کیا ہے تو انہی سے اجر و ثواب بھی لے لینا. توجہ کریے گا, خلوص کا مرکز امام زین العابدین ہے. جو 11 طریقے کے خلوص کے اقسام پائے جاتے ہیں, سارے خلوص پر اختیار امام زین العابدین کا ہے. نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. چوتھی شرط ہے عبادت کی اسلام. مسلمانوں سے اللہ نے عبادت مانگی ہے. بہت دیر خاموش رہ جائیں گے, تھک جائیں گے. مسلمانوں سے اللہ نے, اچھا اسلام کسے کہتے ہیں؟ اب ایک انسان کی باڈی میں, اب دیکھیے مزاج تو وہ آ ہی گیا. ایک انسان کی باڈی میں پن پوائنٹ کر کے بتائیے کسے مسلمان کہیں گے, کسے مومن کہیں گے؟ پہچاننے کا کوئی ذریعہ ہے؟ ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو, کسے آپ مومن کہیں گے, کسے مسلمان کہیں گے؟ پہچاننے کا کوئی ذریعہ ہے؟ نہیں, کسی کے پیشانی پہ نہیں لکھا ہے یہ مسلمان ہے اور یہ اے میرے پروردگار تو بتا دے. میرے عزیزو یہ بات کہہ دیں, پھر دیکھنا اختیار امام زین العابدین. اور یہیں سے بات میں تمام کر دے رہا ہوں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے طوعاً و کرہاً وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَطَوْعًا وَكَرْهًا. دیکھو زمین اور آسمان سب مسلمان ہیں, اور تم سب کو مسلمان ہونا پڑے گا, چاہے آسانی سے ہو یا زبردستی. مسلمان تو ہونا پڑے گا. توجہ کریے گا. کل کائنات کو کیا ہوا بھائی, لاکر نہیں بند کریے. تیسرا لاکر اوٹ کے اوپر ایک ہم نے لاکر بند کر دیا کہ خدا نخواستہ کھل نہ جائے زبان. تو ایسا نہ ہو. دیکھیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ زمین آسمان سورج چاند ستارے سب مسلمان ہیں, ہے نا. اب قرآن کہتا ہے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا, آسانی سے یا زبردستی. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی آئے گا جو کل کائنات کو مسلمان بنائے گا. اب بھائی صرف آپ انتظار نہیں کر رہے ہیں, قرآن کی آیتیں انتظار کر رہی ہیں کہ قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے. توجہ کریے, کتنی آیتیں ہیں جو ابھی مفہوم کو پورا نہیں کر سکتے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ جن اور انس اللہ کی عبادت کریں. کیا اللہ کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں, کوئی ہے جو آئے گا, مقصد پروردگار پورا کرے گا. اب بیدار ہو کے میرے عزیزو, اس لیے کہ بڑی سخت منزل پہ آ گئے. مولا اسلام کسے کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے کو اسلام کہتے ہیں. تو ہر دن چھوٹا بچہ جو آپ کے گھر میں ہو, صبح اٹھتے ساتھ پہلے اسے کلمہ پڑھائیے. نہیں بھائی, جس گھر میں پیدا ہوا, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو باہر سے آئے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. نہیں میرے عزیزو, آپ جہاں گئے ہیں انہیں سلام, لیکن کبھی جناب ابو طالب کے ایمان پر کبھی میں نے گفتگو ہی نہیں کی, اور کہتا ہوں کوئی کرے بھی نہیں. شوق ہو تو احسان ابو طالب پہ بات کیا کرو, ایمان ابو طالب پہ کبھی بات نہ کیا کرو. دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جب کسی شخص کی ہدایت کرنا چاہتا ہے پروردگار, یشرح صدر الاسلام, اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس, پیغمبر یا رسول اللہ ہم ایمان لائے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ بل قولوا اسلمنا, اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم اسلام لائے. لا يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان تو تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. ارے میرے عزیزو, میں نے بات کہہ دی. اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. توجہ کریے, دل میں. اب قل اعوذ برب الناس پڑھیے آپ. یوسوس فی, شیطان تمہارے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. سینے میں کہاں ہوتا ہے؟ اسلام. لا يدخل فی قلوبکم, شیطان تمہارے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مسلمان کو تو بہکا سکتا ہے,
مومن کو نہیں بہکا سکتا. کیوں؟ توجہ کریے گا. اسلام ہوتا ہے سینے میں. اگر بات آ گئی تو سن لیجئے. اسلام کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. آپ ماتم کہاں کرتے ہیں؟ سینے پہ. اور جہاں جہاں شیطان سینوں میں پل رہا ہوگا اسے چوٹ تو لگے گی نا. اب یہ کوئی انسان نہیں بولتا کہ ماتم بدعت ہے، جس کے سینے میں شیطان پلتا ہے. توجہ کریے گا. اچھا، مولا امام حسین، امام زین العابدین، دونوں سے روایت ہے. مولا اسلام کسے کہتے ہیں؟ میں بچوں کے لیے گزارش کر دوں، اس لیے کہ کل کی بات میری آسان ہو جائے گی اگر وقت پہ آپ آئے، اور بہت آسان ہو جائے گی امام زین العابدین کا اختیار. لیکن آج یہ بات تمام کر دیں. اسلام، پیچھے والے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. اگر صرف کلمہ پڑھنے کا نام اسلام ہوتا تو پروردگار کبھی نہیں کہتا کہ ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام میں پیدا کرتا ہے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیوں گھبرائیں بھائی؟ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. ماں باپ بڑے ہونے کے بعد اپنے مذہب کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن ہوتا بچہ، ارے میرے عزیزوں، جب تک اللہ اکبر حی علی الصلاۃ سمجھنے کے لائق نہیں تھا تب بھی کان میں سنا دیا آپ نے. توجہ کریے گا. تو مولا یہ بتائیے فطرت اسلام کیا ہے؟ توجہ کریے گا. امام زین العابدین کہتے ہیں اسلام الصدق. اسلام کے معنی ہے سچ. اسلام هو الیقین. اسلام هو الوفا. اسلام هو الرجا. اسلام هو العلم. اسلام هو الحلم. ارے میرے عزیزو کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سچائی. اسلام یعنی یقین. اسلام یعنی امید. اسلام یعنی وفا. اسلام یعنی علم. اسلام یعنی حلم. توجہ کریے گا میرے عزیزو، یہ ہے اسلام. اب بچہ جو فطرت اسلام میں اپنی عبادت کریے. توجہ کریے گا میرے عزیزو، اپنی عبادت. اسلام، یا تو پھر میں ایک آدھ معجزہ پڑھوں بات تمام ہو جائے جیسے مجلسیں ہو رہی. اسلام یعنی صدق، سچائی. بچہ جو پیدا ہوا ہے فطرت اسلام میں، وہ پیدا ہوا ہے تو سچا پیدا ہوا ہے، جھوٹا ہم نے بنایا. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا میرے عزیزوں، جو بچہ پیدا ہوا وہ یقین کی منزل پہ پیدا ہوا ہے، شکی ہم نے بنایا. بچہ جو پیدا ہوا پر امید ہو جاتا ہے، نا امید ہم نے بنایا ہے. بچہ جو پیدا ہوا وہ وفادار ہوتا ہے. کیا ہوا؟ اب یہ ساری کنڈیشنیں اسلام کی ہے. اگر یہ 7 چیزیں ہیں تو اسلام ہے. امام زین العابدین نے کہا دنیا اسلام کو کیا جانے، ہمارے اختیار سے دیکھو اسلام ہم بتاتے ہیں اسلام کہتے کسے ہیں. اسلام یعنی سچائی. اسلام یعنی یقین. اسلام یعنی وفا. اسلام یعنی صدق. اسلام یعنی رجا. اور اسلام یعنی علم، بردباری اور علم. کمال علم علم نہیں ہے، علم کے کنٹرول کرنے کا نام اللہ نے ایک حلم بھی رکھا ہے. توجہ کریے گا. عقل کے کنٹرول کا نام علم ہے، علم کے کنٹرول کا نام حلم ہے. میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، میں نے کہا یہ تو بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی بتا دو. جیسے ہی میں کچھ بتانے لگا اندر سے آواز آئی اس کو نہیں معلوم، تمہیں تو معلوم ہے. بس آج کی ماں نے بات تمام کر دی. علم انسان کو منزل کمال تک نہیں لے جاتا اگر اس کے کنٹرول، اس کی لگام علم کی نہ ہو، ورنہ علم بہت سے لوگوں کو برباد کر چکا ہے. علم وہ فائدہ مند ہے جس کا کنٹرول علم کے ذریعے ہو، بردباری ہو، برداشت کرنے کی طاقت ہو. اس سے بڑی طاقت امام زین العابدین کی کیا ہے؟ دنیا کو آواز دیتے ہیں دنیا والوں پہچانو تم ہمیں قیدی کہتے ہو. میں نے بات تمام کر دی ہے. کہا مقید الاعداء مقید الاعلی. امام زین العابدین کیا ہیں؟ جو دشمن کے قیدی ہیں، کل کائنات ان کی قیدی ہے، اسے زین العابدین کہتے ہیں. بات اس کو چھیڑوں گا اور یاد رکھیے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کیا بھائی؟
توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ امام زین العابدین دشمن کے قید میں ہیں، لیکن کل کائنات قید ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں۔ موت اور حیات بھی جس کے قبضے میں ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں، دین و مذہب بھی جس کے اختیار میں ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں، نظام پروردگار جس کے ہاتھ میں ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ امام مجبور امام نہیں ہے، صاحب اختیار امام ہے۔ یہی وجہ ہے امام زین العابدین نے اتنے مصائب اور آلام برداشت کرنے کے بعد بھی کسی نے آ کے میرے چوتھے امام سے ایک سوال کیا، چلیے بات تمام ہو گئی، مرجھائے ہوئے چہرے تھوڑے سے حشاش بشاش ہو جائیں اور اپنی عبادت خود کر لیں، بات تمام ہو جائے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا امام زین العابدین ہی کے اوپر بات ہوگی، لیکن اب اس چیپٹر ابھی کھلنے کا نہیں کہ وہ صحیفہ کاملہ، مقام حقوق، مقام زندگی، مقام رفعت، مقام بلندی، مقام زمین اور آسمان کا اختیار امام زین العابدین کے پاس کیسے ہے، انشاءاللہ اشارے میں گفتگو ہوگی، اور کمی زندگی رہے گی تو بات ہوگی۔ بس اتنی بات مجھے کہنا ہے، کسی نے سائل نے آ کے امام زین العابدین سے ایک سوال کیا، مولا امام زین العابدین ایک سوال کا جواب بتا دیجئے۔ اب اشارہ ہی ہے عبادت کرنے کا، جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اتنی ہی گریا کرتا ہے۔ کوئی 35 سال کیوں رویا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اپنے بابا کی محبت زیادہ ہے، تو جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا امام پر روئے گا، اور نہ رونا آئے تو چوتھے امام نے کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو، کہیں دل سخت نہ ہو جایا کریں۔ یا امام زین العابدین کا جملہ ہے منحال، ہمارے جد حسین پہ رونا ہے تو اچھی غذائیں کھاؤ جس سے آنسو پیدا ہو۔ نیاز پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائی جاتی ہے، نیاز اپنے پیٹ کو پاک کر کے اچھا آنسو بہا کے سیدہ کے رومال میں جگہ بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے بات کہہ دی میرے عزیزو، خوشا نصیب جنہوں مجلس عزا منعقد کی ہے فرش امام حسین پہ آئے۔ مولا امام زین العابدین آپ یہ بتائیے کہ آپ کے دادا زیادہ صابر تھے یا آپ کے بابا صابر تھے؟ ایمان کا ایک رخ ہے میرے عزیزوں، کسی کو دیکھ کے رویا نہ کریے، اپنی عبادت خود کریے۔ قیامت کا جملہ ہے نا۔ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا صابر تھے یا آپ کے بابا صابر تھے؟ آپ نے تو سن لیا، لیکن امام زین العابدین روتے روتے زمین پہ بیٹھے۔ یہ سائل تو نے کیسا سوال کر لیا ہے؟ میرے بابا کا صبر انتہا کا ہے، میرے بابا حسین جیسا صبر کون کر سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، میرے بابا حسین جیسا صبر کون کر سکتا ہے؟ ارے اکبر کے سینے سے نیزے کا پھل نکالنا آسان ہے؟ بھائی کے بازو کو اٹھانا آسان ہے؟ قاسم کے جسم کے ٹکڑے چننا یہ آسان ہے؟ ایسے مصائب اور آلام میرے بابا کے سامنے آئے کہ کائنات رک جائے، لیکن میرے بابا نے سارے مصائب برداشت کیے۔ میرے بابا نے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی، کچھ مصیبتیں میرے بابا کے سامنے آئی تو، لیکن میرے بابا کی زندگی میں نہیں آئی، میرے بابا کے بعد آئی۔ فرش حسین پہ بیٹھے ہو، تھوڑا احساس کرو غربت امام حسین پہ، پیاس حسین پہ احساس کرو، غربت حسین پہ احساس کرو۔ میرے عزیزو اس کی بات میں کر رہا ہوں جب ولید کے دربار سے، ہاں آواز گریہ بلند ہوئی، مجلس ہو گئی میرے عزیزو، سنو گے؟ ولید کے دربار سے امام حسین جب آئے ہیں تو مدینے میں پہلا اعلان کیا ہے، اے مدینے والو میری تیاری ہے، میرے ساتھ کون کون چلے گا؟ سب سے پہلے جس نے لبیک کہا اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اے بابا چونکہ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، جوان بیٹا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اچھا بیٹا، جوان بیٹے قوت بازو بنتے ہیں، لیکن اے بیٹا تم کون سا جہاد کرو گے؟ کربلا میں مجھے جو جہاد کرنا ہے، ایک چھوٹا جہاد ایک بڑا جہاد، سنو گے؟ اختیار امام زین العابدین، چاہتے تو حسین غریب زین العابدین کو چھوٹا جہاد دیتے، لیکن اختیار، مجبور نہ کہا کرو میرے عزیزو۔ آواز یا بابا چھوٹا جہاد کیا ہے؟ تیروں کا کھانا، نیزوں کا کھانا، پتھروں کا کھانا،
میرے عزیزوں نہیں سمجھے؟ جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ حسین کو کیسے شہید کیا گیا، کہا ایک نیزے پہ 7 نیزہ، ایک تلوار پہ 7 تسم، ایک جگہ پہ 7 پتھر، اور کس عالم میں میرے حسین مارے گئے۔ سنو گے عزادارو، حسین آواز دیتے چھوٹا جہاد یہ ہے گھوڑے سے گر جانا، تلوار کے زخم، نیزوں کے زخم، کن خنجر کے زخم، عزادارو ذبح پیاسا ہو جانا چھوٹا جہاد ہے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام چیخ مار کے روئے، آواز دیا بابا پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ پھپھیاں ساتھ ہو، مائیں ساتھ ہو، بے کجاوا اونٹ ہو، سروں پہ چادر نہ ہو، آگے آگے سید سجاد تم ہو، تمہارے سامنے پھپھیوں کا نام لیا جائے، یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری۔ سنو گے میرے عزیزو، زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ سارے مصائب میرے بابا کے سامنے آئے، لیکن کچھ مصیبتیں آئی ہیں جو میرے بابا کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کون رونے آیا ہے اور کون کہانی کی طرح سننے آیا ہے۔ میرے عزیزو حکم ہے کہ رونا نہ آئے تو سر جھکا لیا کرو، اس لیے کہ بزم میں فاطمہ زہرا آتی ہیں، اور جو محشر میں آواز آتی ہے محشر والو سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ جملہ مجھے ایک ہی کہنا ہے، توجہ کریے گا۔ سارے مصائب میرے بابا کے اوپر آئے، لیکن ایک سائل، ایک مصیبت میرے بابا کے پاس آئی لوگ جب میرے بابا کی زندگی میں نہیں آئی، میرے بابا کے بعد آئی۔ کیسے جانتے؟ میں بہت سخت جملہ ہے، بڑے ادب کے ساتھ بزرگوں کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ حسین جب گھوڑے سے زمین پر آ گئے، میں نے کہہ دیا نا میرے عزیزوں، آپ نے توجہ نہیں کیا، میں ایسے دنوں میں شہادت نہیں پڑھتا، لیکن میرے زمانے کے امام کا جملہ ہے۔ میرے عزیزو سب سے زیادہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ امام زمان کہتے ہیں میرا جد حسین اتنا زخمی تھا کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف پار ہو جایا کرتی تھی۔ بھائی اس سے زیادہ تو سخت مصائب نہیں ہو سکتے میرے عزیزو، دل پتھر کے نہ ہو جائیں۔ اتنے زخم تھے کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف پار ہو جایا کرتی تھی۔ حسین کتنے زخمی تھے؟ حسین صابر ہیں یا علی صابر ہیں؟ بھائی ایک جملہ چوتھے امام نے جو جواب دیا ہے بس سن لو، بات تمام ہو جائے۔ سنو گے عزادارو، حسین کتنے زخمی ہیں کہ ایک طرف کی ہوا دوسری طرف 2-3 منٹ میرے پاس ہے میرے عزیزو پار ہو جایا کرتی، اتنے حسین زخمی ہیں۔ 2000 زخم حسین کے بدن میں۔ اہل دل سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے 2 عرب ایک اونٹنی کے بارے میں لڑتے ہوئے آئے۔ ایک عرب کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹنی میری ہے، دوسرا کہتا اونٹنی میری ہے۔ جب بڑی دیر بحث ہوئی تو رسول خدا نے پوچھا کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو جو اصل مالک تھا، دیکھیے حکمت رسول دیکھیے، جو اصل مالک تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس اونٹنی کو نہر کریے، ذبح کریے، اس کا دل نکالیے، اگر اس کے دل میں 2 چھید ہو تو یہ اونٹنی میری ہے، اس کے دل میں 2 سوراخ ہو تو اونٹنی میری ہے، نہ نکلے تو پورا گوشت بھی دے دوں گا، الگ سے اونٹنی بھی دے دوں گا۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے میرا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن جاؤ اس اونٹنی کو نہر کرو، ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا دل نکالا گیا، دل میں 2 چھید اور سوراخ تھے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے اصل مالک سے پوچھا تجھے کیسے معلوم کہ اس کا دل زخمی ہے؟ آواز آئی یا رسول اللہ بڑا آسان تھا، یہ ماں تھی، اس کے سامنے اس کے 2 بچے مارے گئے تو دل میں چھید ہو گئی۔ عزادارو ہائے حسین کتنا زخمی ہوگا، عزادارو سامنے اکبر، ارے ہاتھ میں اصغر، ارے قاسمون و محمد کے زخم حسین کے دل کو کتنے زخمی کر گئے ہوں۔ ہاں اسی لیے شہادت نہیں پڑھتے میرے عزیزو۔ ہاں جو آنکھیں نم ہوئی ہوں خدا ان کی عبادت کو قبول کر لے، زین العابدین کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہاں حسین اتنے زخمی تھے، زین العابدین کیا کہتے ہیں ایسے زخمی میرے بابا تھے، جب گرے ہیں تو ظالم کہہ رہے تھے کہ اب حسین کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، جواب زین العابدین کہیں، اس لیے کہ اس بدن میں اب تو جان ہے نہیں، ذبح کیوں کر رہا ہے؟ شمر نے کیا 7 لوگوں کو بھیجا تھا ذبح کرنے کے لیے، لیکن سب واپس آ گئے۔ تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں امتحان لے کے بتاؤں گا کہ
کہ حسین کے بدن میں جان ہے یا نہیں. کہا کیسے امتحان لے گا؟ کہا اپنے اپنے گھوڑوں کا رخ خیمہ زینب کی طرف کر دو. عزاداروں اتنے زخمی حسین ایک مرتبہ جیسے ہی سنا کہ شمر حسین کے سامنے کہہ رہا ہے گھوڑا خیمہ زینب کی طرف کر دو، تو ایک مرتبہ حسین کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں. آواز یہ شمر ابھی حسین زندہ ہے. زین العابدین کہتے ہیں یہ میرے بابا کا صبر ہے لیکن میرے دادا کا صبر. پسلیاں توڑی جا رہی ہیں، دروازہ جلایا جا رہا ہے، ارے محسن شہید ہو رہے، پھر بھی میرا دادا ارے صبر کی انتہا کر گیا. دیکھ رہا ہے منظر، حسین سے دیکھا نہ گیا. سر خورا گھوڑے کا رخ سنا، کونیوں کے بل کھڑے ہو گئے. لیکن میرا دادا عالم غربت میں خون بہتا بھی دیکھ رہا ہے، سیدہ کی چیخ بھی سن رہا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاہ و تسلیما لعمرہ. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس سے قلیل نہیں بلکہ کثیر میں شمار فرما. احسن جزا کے ساتھ محشور فرما. ہمیں محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما. پروردگار زین العابدین جیسا شجاع بہادر صابر امام، صاحب اختیار صاحب اقتدار امام کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. عبادتوں کی توفیق عطا فرما. عبادتوں کو شوق اور ذوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. عبادتوں کی قبولیت کی منزل تک پہنچا دے. یہ آنسوں کو ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ قرار دینا. ہر مشکل پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرما. جتنے مومن اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما. جتنے زندہ انہیں مسرت عطا فرما. نسلوں کو آباد و شاد فرما. یہ عزاداری ہم صحیح طریقے سے منعقد کریں تاکہ نئی نسل کو یہ عزاداری ہم صحیح طریقے سے ٹرانسفر کر سکے. عزاداری ہمارے پاس ایک امانت ہے. اللہ اس امانت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. امام زمان کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ہمیں زیارت ائمہ معصومین کا شرف عنایت فرما. قبر میں حسین غریب کی شفاعت نصیب فرما. برزخ میں پل صراط پہ حوض کوثر پہ ائمہ معصومین کی نصرت اور مدد عنایت فرما. مومنین جو آئے ہیں پروردگار ان کی جائز مرادوں کو ان سے بہتر تو جانتا ہے ان کے دلوں کی جو دعائیں ہیں. اللہ جو ان کی حاجات ہیں دعائیں بحق زین العابدین اسے قبولیت کا شرف عنایت فرما. اپنے عزت جیسے عظیم خزانے سے عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما. ہمیں معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان عزاداری کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو جوڑنے کا وسیلہ قرار دینا. ہمارے اختلافات کو دور فرما. فتنے آفات اور بلاؤں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین.